السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ سب کو ایک اہم بات بتانی ہے، وہ یہ کہ کن کن حدیث کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ ہم ضعیف حدیثوں کو نہیں مانیں گے، یہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانیں گے، العیاذ باللہ۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں حدیث کی تقریباً 50 سے زیادہ کتابوں کا نام بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے کچھ کتابیں تو ہمارے درمیان موجود ہیں، مگر کچھ حدیث کی کتابیں گمنام ہیں، ناپید ہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اگر وہ تمام کتابیں ہوتی تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ایک بڑا سرمایہ ہوتا، جس پر پوری دنیا کے مسلمان عمل کر کے ثواب آخرت، ثواب دارین حاصل کر کے مالا مال ہوتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صحاح ستہ کی حدیث ہی کو ہم مانیں گے، کوئی کہتا ہے کہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی ہی ہم روایت کردہ حدیث کو لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، باقی کسی کو نہیں لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحاح ستہ ہی میں صحیح حدیثیں ہیں، اس میں ضعیف نہیں ہیں، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ صحاح ستہ میں ضعیف حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دے کر وہ حدیثیں بھی پڑھ کر کے سناؤں گا، آپ آخر تک اسے دیکھیں۔ اور امام بخاری جیسے عظیم المرتبت محدث، جن کی کتاب صحیح بخاری کے حوالے سے جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کے بعد اگر تمام کتابوں میں سب سے صحیح جامع مستند اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں کتنی ضعیف حدیثوں کو بیان فرمایا، اگر آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ امام بخاری نے ان تمام حدیثوں کو اسی لیے بیان فرمایا کہ جس طرح سے صحیح حدیث، متواتر حدیث، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، صحیح لذاتہ، یہ جو تمام حدیث کے مراتب اور اقسام ہیں، اس پر عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے اور عمل کرنا چاہیے، اسی طرح سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس پر بھی انشاءاللہ ثواب مرتب ہوگا اور ثواب ملے گا۔ علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب نزہۃ القاری صفحہ نمبر 105 میں بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں 630 افراد سے حدیث کو روایت کی ہے اور وہ تمام کے تمام امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ان 630 افراد میں سے 80 افراد ضعیف ہیں اور ان پر محدثین کرام نے کلام کیا اور ان کی اسناد میں انہیں نظر ہے اور ان پر جرح کی، جس سے یہ بات صاف طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں 80 ضعیف احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ آگے مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اسی طرح سے امام مسلم علیہ الرحمہ مسلم شریف میں تقریباً 620 افراد سے حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ان 620 افراد میں سے 160 افراد ایسے ہیں جو ضعیف ہیں، جنہیں ضعیف راوی کہا جاتا ہے، ان پر جرح کی گئی ہے، ان پر کلام کیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ امام بخاری جیسے عظیم محدث 80 ضعیف حدیثوں کو ذکر کر رہے ہیں بخاری شریف میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کی تصنیف کردہ بخاری شریف لائق اعتبار نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھے بتانا صرف یہی ہے کہ ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے اور ضعیف حدیث بھی باب اعمال میں معتبر ہیں۔ اسی طرح سے جن 6 حدیث کی کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں سے نمبر 1 پر بخاری شریف، 2 پہ مسلم شریف، 3 ترمذی شریف، 4 پر ابو داؤد،
5 پر نسائی اور 6 پر ابن ماجہ. یہ 6 حدیث کی کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور ان تمام 6 کو صحاح ستہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسری حدیث کی کتابوں کی بنسبت صحیح حدیث زیادہ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، اس میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امام بخاری نے 80 ضعیف حدیثوں کو بیان فرمایا اور امام مسلم نے 120 ضعیف حدیثوں کو مسلم شریف میں بیان فرمایا ہے. یہاں تک کہ بعض علماء کرام موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح سے بعض محدثین سنن دارمی، جسے دارمی شریف کہا جاتا ہے، حدیث کی بڑی بہترین اور معتبر کتاب ہے، اسے صحاح ستہ میں شامل کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی سند عالی ہے اور اس کی ثلاثیات بخاری سے زائد ہیں. صحاح ستہ کا مطلب میں نے ابھی بتایا کہ اس میں دیگر حدیث کی کتابوں کی بنسبت صحیح حدیث زیادہ ہے، اسی لیے انہیں 6 صحیح حدیث کی کتابوں کا نام دیا جاتا ہے اور صحاح ستہ اسے مختصر الفاظ میں کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ محدثین کرام میں سب سے اول نمبر پر بخاری شریف کو آپ لے لیجئے. بخاری شریف میں ضعیف حدیث کہاں ہے؟ سماعت کریں. اسید بن زید بن جمال سے روایت ہے اور امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے. امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے باب یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، یعنی 70,000 حضور کی امتی میں سے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے صرف اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے. اس عنوان کے تحت امام بخاری نے اسید بن زید بن جمال سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے. لیکن امام نسائی، امام ذہبی، امام دارقطنی، امام ابن حجر عسقلانی، ابن شاہین، ابن حبان، ابن عدی، یہ تمام کے تمام محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے. یہ تمام کے تمام محدثین میں شامل ہوتے ہیں اور اکابر محدثین میں شامل ہوتے ہیں. یہ تمام محدثین فرماتے ہیں کہ اسید بن زید بن جمال یہ ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے، کذاب یعنی جھوٹا ہے. اس کے باوجود امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسید بن زید بن جمال سے حدیث کی روایت کی اور اسے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بیان فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہے، وہ مقبول ہے، لائق حجت ہے، لائق استدلال ہے. اسی طرح سے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 99 پر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، نماز میں کپڑا کس طرح سے ہو. اس باب کو باندھنے کے بعد امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹن لگایا کرتے تھے اگرچہ کاٹا ہی کا کیوں نہ ہو. حضور کے اس فرمان کو بیان فرمایا، بٹن لگایا کرتے تھے اگرچہ کاٹا ہی کیوں نہ ہو. امام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف میں بیان کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں وفی اسنادی نظر، یعنی کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی سند میں غور و فکر ہے، محدثین کو کلام ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری نے فضائل اعمال کے چیپٹر میں، فضائل اعمال کے باب میں ضعیف حدیث کو بخاری شریف میں بیان فرمایا اور میں نے 2 حدیثیں ایگزامپل کے طور پر بیان کی. اب آئیے جامع ترمذی کو لے لیجئے. ترمذی شریف میں ضعیف حدیث کہاں ہے اور کون سی ہے؟ سماعت کریں. امام ترمذی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں. امام ابن حجر عسقلانی بلوغ المرام صفحہ نمبر 11 اور امام زیلعی اپنی کتاب نصب الرایہ صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں
کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے باوجود امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں اسے بیان کیا، اور یہ بھی صحاح ستہ میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ایک اور حدیث پاک پڑھ کر کے بتاؤں جو ابن ماجہ میں ہے۔ غیر مقلدین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور امام جب ولضالین کہتا ہے تو وہ بڑے زور سے آمین کہتے ہیں اور اسے وہ سنت قرار دیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، جلد اول صفحہ نمبر 278، حدیث نمبر 853۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آمین بھی اتنے زور سے کہتے کہ پہلی صف والے سنتے اور مسجد گونج اٹھا کرتی تھی۔ اب اس حدیث پاک کو سن لینے کے بعد اب محدثین کی طرف آئیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں ایک راوی ہے جن کا نام بشر بن رافع ہے۔ امام بخاری، امام احمد، امام یحییٰ بن معین اور امام نسائی اور دیگر تمام محدثین نے بشر بن رافع پر جرح کی ہے، اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی جس کا نام بشر بن رافع ہے یہ ضعیف ہے، اور ابن ماجہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بخاری شریف میں 2 حدیثیں میں نے ریفرنس کے طور پر دے دی، مسلم شریف میں 1 حدیث، ترمذی شریف میں 1 حدیث اور ابن ماجہ میں کی 1 حدیث۔ یہ 4 حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جسے محدثین کرام نے اپنی اصطلاح کے مطابق اپنے اصول و ضوابط کے دائرے میں جو ان کے باتیں ہوتی ہیں، اپنی اصول و ضوابط کے مطابق انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے ماننا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کرنا ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، ایسا ہرگز عقیدہ نہ رکھیں۔ محدثین کے کلام کا مطلب اور ان کے اصول و ضوابط پر جو حدیث نہیں کھری اترتی اسے وہ ضعیف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کی ضعیف ہے، یعنی حق کے مقابلے میں جس طرح باطل ہوتا ہے جسے مٹا دینا ضروری ہوتا ہے اس طرح سے ضعیف نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیثیں باب فضائل اعمال میں معتبر ہیں، یعنی جس سے ثواب زیادہ ملنے کی امید ہو، درجات کی بلندی ہو، یا پھر فضائل جس میں بیان کیے جاتے ہیں، اگر وہ ضعیف حدیث بھی ہو تو اسے قبول کیا جائے گا اور اس سے استدلال بھی کیا جائے گا اور اس سے حجت بھی پکڑی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ آگے اپنی کتاب نزہۃ القاری جلد اول صفحہ نمبر 102 پر آپ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتب احادیث کے 4 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے طبقے میں بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے اور موطا امام مالک ہے۔ دوسرے طبقے میں ترمذی شریف ہے، ابو داؤد ہے اور سنن نسائی ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ضعیف احادیث کا معاملہ جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک سے زیادہ اس کے اندر ہے، کس میں؟ جامع ترمذی، ابو داؤد اور سنن نسائی میں۔ اسی طرح سے جو تیسرا طبقہ ہے اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ دوسرے طبقے کے اعتبار سے اس میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں، بلکہ ان میں ایسی احادیث بھی ہیں جسے موضوع تک کہا گیا ہے۔ یعنی جو یہ حدیث کا جو تیسرا طبقہ ہے اس میں ایسی حدیث بھی بیان کی گئی ہے جسے موضوع کہا گیا ہے۔ اب وہ کون سی کتاب ہے؟ سماعت کریں۔ نمبر 1 مسند امام شافعی، نمبر 2 سنن ابن ماجہ، نمبر 3 مصنف عبد الرزاق، نمبر 4 مصنف ابن ابی شیبہ، نمبر 5 سنن دارمی، نمبر 6 سنن دار قطنی، نمبر 7 سنن بحیقی، نمبر 8 اور 9 طبرانی اور ابو داؤد طیالسی کی مصنفات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ابن ماجہ اور اس طرح کی جو میں نے یہ 7 کتابوں کو جو حدیث کی بڑی بہترین کتابیں ہیں، اس میں صحیح حدیث بھی ہیں، ضعیف حدیث بھی ہیں، اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں موضوع حدیث بھی ہیں۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ابن ماجہ یہ وہ کتاب ہے جو صحاح ستہ میں شامل ہے، مگر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ
میں صحیح، ضعیف اور موضوع تک کی حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اور چوتھا طبقہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کتب احادیث کا بیان فرمایا، اس میں جن کتابوں کا نام لیا ہے، اس میں جو کتابیں ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ جو چوتھا طبقہ ہے، نمبر 1 پر دیلمی، نمبر 2 پر ابو نعیم، اور نمبر 3 پر ابن عساکر، اور نمبر 4 پر امام حاکم کی المستدرک۔ یعنی یہ 4 کتابوں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتب احادیث کے چوتھے طبقے میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں پہلے 3 طبقے میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی بنسبت اس میں صحیح حدیث کم ہے، ضعیف بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ موضوع تک کی حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ ضعیف حدیث کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اور تمام حدیث کی کتابوں میں اول نمبر پر کوئی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں جتنی صحیح حدیث کو امام بخاری نے بیان فرمایا ہے اتنی تعداد میں کسی اور کتاب میں کسی اور کتاب کے مصنف نے بیان نہیں کیا ہے۔ بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، مگر جب آپ نے بخاری شریف تصنیف فرمائی تو اس میں چند ہزار ہی حدیث پاک کو آپ نے لکھا اور بقیہ کو نہیں لکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 6 لاکھ حدیث میں جو سب سے زیادہ صحیح آپ کو لگی، جو چند ہزار تھی، اسے آپ نے بخاری شریف میں لکھا، اور آج وہ کتاب ہمارے آپ کے سامنے اور پوری دنیا کے پاس وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حدیث کی ہر کتاب پر ہمیں محدثین کرام کے فرامین کے مطابق اور اکابر علماء کے ارشادات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے ہر فرمان پر ہمیں جی جان سے محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔